MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ہمارے اوپر یہ سب پل پڑیں گے، اللہ کے رسول ہم لوگ اس وقت تھوڑے ہوں گے کیا پوچھیں؟ یعنی مطلب وہ لوگ خود تھوڑے تھے، صحابہ خود تھوڑے تھے، 3-4 ہزار تھے، وہ بولے اتنے بھی نہیں رہیں گے کہ ہم لوگ اتنے 100-200 ہوں گے، اللہ نے بہت رہیں گے۔ تو بولے پھر کیا ہوگا؟ بولے تم کو بیماری لگ جائے گی۔ پر اللہ کے رسول نے فرمایا وہن کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، تم کو لگ جائے گی، بیماری لگ جائے گی کمزوری کی۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدے کیے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ پروف نہیں کر سکتے، ہمارے پاس 100% مسلمان ہونا، ہم لوگ نماز کے اندر ڈنڈی، بزنس میں ڈنڈی، والدین کے حقوق میں ڈنڈی، بیوی کے حقوق میں ڈنڈی، حلال و حرام میں تمیز نہیں، ہم لوگ روزانہ تھوڑا حرام تھوڑا حلال، ہماری زندگی مکسڈ ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ پیور زندگی چاہتے، پکا 100%۔ جب پکا 100% لیول کو پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں پھر دیکھ لوں گا سب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عزیز دوستو، بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج جس موضوع پہ مجھے بولنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اور دنیا کی آزمائشیں۔ میرے دوست، اگر اندھیرا اس دنیا میں نہ ہو تو اجالے کا کوئی انتظار نہیں کرے گا، روشنی کا کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں اگر خوشبو نہ ہو تو پھر بدبو نہ ہو تو پھر خوشبو کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں اگر دینے والے ہیں اس لیے کہ لینے والے بہت ہیں تو دینے والوں کی قدر ہے، دینے والوں کا ویلیو ہے۔ اس دنیا میں دشمنیاں ہیں تو محبتیں بانٹنے والوں کی قدر اور قیمت ہیں۔ اس دنیا میں رشتہ داریاں توڑنے والوں بہت زیادہ ہیں تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والوں کا ایک ویلیو ہے۔ بہت بول سکتا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کہ اس دنیا میں پازیٹیو اور نیگیٹیو کمپلسری چلتا ہے، الیکٹرکسٹی میں بھی چلتا ہے، دنیا میں بھی چلتا ہے۔ جہاں اچھائی ہے برائی بھی ہے۔ میں نے بات آپ کے سامنے کیوں کہی ہے؟ بات یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کو یہ جانا، جنہیں زندگی ہو عزیز وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ قدم قدم بلائیں، جس کو زندگی عزیز ہو تو پھر وہ اسلام کا نام مت لے، دین کا نام نہ لے، رسول اللہ کا نام نہ لے، اللہ اور قرآن کا نام نہ لے۔ میرے دوست، مسلمان جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ کے لیے مرتا ہے۔ مسلمان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس سے تاج محل چھین گیا، اس سے مغل حکومت چھین گئی، اس سے دولت چھن گئی، اس سے جاب چھن گئی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری قرآن کی آیتیں قدم قدم پہ یہ بات ہم کو سکھاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم سیکھتے نہیں۔ اور سوچنا بھی چاہیے نا کہ جن لوگوں کے پاس دولتوں کے انبار لگے ہوئے تھے وہ زندہ نہیں رہے، وہ مر گئے، اور جن کے پاس دولتوں کے انبار لگے ہوئے تھے وہ کوئی ڈائمنڈ اور سونا نہیں کھاتے تھے، وہ یہ چاول روٹی کھا کے بیماری میں مبتلا ہو کے مر گئے۔ مومن بندہ تو یہ ہے کہ وہ جانتا ہے
کہ یہ میں سفر میں ہوں، جب میری صبح ہوتی ہے تو مجھے شام کا انتظار نہیں ہے، جب میری شام ہوتی ہے تو صبح کا انتظار نہیں ہے۔ ہم کو لمبے لمبے سوچ کے آرام کی زندگی کا نہیں سوچنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ آج کا دن میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہندوتوا کا جب سے نعرہ چل پڑا ہندوستان میں، مسلمان ڈرنے لگے ہیں، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، پریشانی۔ ارے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، موت کو گلے لگاتے ہیں ہم لوگ بہت خوشیوں سے، بہت محبتوں سے، بہت محبتوں سے۔ میں تاریخ کے ریئل واقعے سنا سکتا ہوں میں آپ کو، ریئل واقعات۔ ہندوستان میں جب آزادی کی جنگ چل پڑی، جو لوگ گائے کو نہیں کاٹ سکتے، یا کہ جو لوگ بکری اور مرغی کو نہیں کاٹ سکتے، جو لوگ خالی سبزیوں کو ہی زندہ رہنا چاہتے، وہ لوگ لڑنا کیا جانتے ہیں۔ تو اسی لیے ہندوستان کی آزادی میں جن لوگوں کا خون بہا وہ مسلمان ہیں۔ حقیقت میں تاریخ ہم کو نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، بہت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے خون دیا۔ تو اس میں ایک تھے، بہت قصے تھے، وہ ایک قصہ میں سنا دیتا ہوں۔ ایک تھے یحییٰ، وہ صادق پور کے تھے، پوری کی پوری بستی جو ہے نا قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے اہل حدیثوں کی تھی، اور پوری کی پوری بستی کو ان لوگوں نے بلٹوزر لگا کے ختم کر دیا تھا۔ صادق پور، جس کو پٹنہ کہتے ہیں آج کل، تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، نہرو نے یہ جملہ کہا تھا، نہرو نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا، کہا کہ ہندوستان کے لیے جتنے لوگوں کی جان دی گئی، جتنا خون دیا گیا، اس کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صادق پور کے لوگوں کی قربانی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو صادق پور کی لوگوں کی قربانی ہیوی ہو جائے گی۔ اندازہ کیا آپ نے کتنی قربانی ان لوگوں نے دی؟ ان کے خاندان میں ایک تھے یحییٰ علی، تو ایک مرتبہ جب ان کو بغاوت کے درجے میں جو ہے نا ان کو پھانسی کی سزا لکھ دیا، کس نے؟ جج نے۔ بہت مسکرائے، خوش ہوئے، سجدے میں پڑ گئے، لوگوں سے گلے مل رہے تھے۔ جج پریشان ہو گیا، ارے یہ کیا مسئلہ ہے؟ تاریخ میں پڑھیے آپ لوگ، بولا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، اتنے خوش ہیں یہ لوگ؟ بولے کہ یہ لوگ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ لوگ بہت خوش ہوتے، اللہ کے واسطے جان دیے تو ان لوگوں کو سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے کہ اللہ کے نام پہ ان کی جان چلی جائے، وہ دیٹ از دا اٹموسٹ آخری ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ خوش ہوتے کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا، ارے ان کو پھانسی کی سزا کینسل، ان کو قید کی سزا، عمر بھر قید۔ تو یہ تو ہماری تاریخ ہے، پھانسیوں کی سزا سے تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سب سے سچے انسان ہیں۔ میرے نوجوان بچوں کو، میری نوجوان عورتوں کو، بہنوں کو آج مجھے افسوس ہے، مجھے کیا سکھانا پڑ رہا ہے۔ ہم کون سی قوم تھے، کس کے وارث تھے، ہماری کیا لیگیسی تھی، اور ہم لوگ کیا ہو گئے، مجھے بہت افسوس ہے۔ میرے بچوں کو آج سکھانا پڑتا کہ میرے نبی کون ہیں، میرے نبی نے شادیاں کیوں کی تھی، میرے بچوں کو بتانا پڑتا کہ عائشہ کون ہے، میرے بچوں کو بتانا پڑتا کہ ہم لوگوں کا کمپٹیشن دنیا میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے، موبائلوں میں نہیں ہے، کاروں میں نہیں ہے، ہمارا کمپٹیشن یہ ہے کہ جنت میں کتنے لوگ جائیں گے اور کتنے لوگوں کو جہنم سے بچانا پڑے گا۔ ہم کو اس پہ سوچنا ہے، اس پہ فکر کرنا ہے، اس پہ جمع ہونا ہے۔ ارے یہ آتے اور جاتے رہیں گے۔ تو میرے دوست، میں آپ کے سامنے جو پیغام آج لے کے آیا وہ یہ ہے، میرے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ دیکھو ستداعی علیکم الامم کما تتداعی الاکلۃ علی قصعتها۔ ایک 25 بھوکے لوگوں کو 4-6 دن بھوکے رکھ دیے، بھوکے بند کر کے رکھ دیے۔ مثال کے طور پہ میں حدیث کو سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ حدیث میں یہ ہے کہ ان قریب پوری امتیں تمہارے اوپر ایسے بھاگیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے پہ بھاگتے ہیں۔ تو اس کی مثال، تو ایک 25 لوگوں کو بھوکے رکھ دیے سمجھو 2-3 دن، اس کے بعد اچانک جو ہے نا کھانا رکھ دے کے دروازہ کھول دیے، کیا کرتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ساری امتیں تمہارے اوپر ایسا ہی پل پڑیں گی، ہر طرف سے ہندو بھی بولیں گے، کرسچن بھی بولیں گے، بدھسٹ بھی بولیں گے، جن کے پاس گندگی کا، پاکی کا تصور تک نہیں ہے، یہ لوگ ہم لوگوں کو جو ہے نا دین سکھا رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی جس نے انسانیت کو طہارت اور پاکیزگی کا کانسیپٹ دیا، اس کے متعلق بول رہے کہ نبی ایسا کیا تھا، وہ کیا تھا۔ عجیب مسلمان کس حالت میں ہم لوگ پہنچ گئے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بھوکے کھانے پہ جیسا ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کو بہت تعجب ہوا، صحابہ تھے نا،
وہ بولے عجیب بات ہے، ہمارے اوپر یہ سب پل پڑیں گے، اللہ کے رسول ہم لوگ اس وقت تھوڑے ہوں گے کیا پوچھیں؟ یعنی مطلب وہ لوگ خود تھوڑے تھے، صحابہ خود تھوڑے تھے، 3-4 ہزار تھے. وہ بولے اتنے بھی نہیں رہیں گے کہ ہم لوگ اتنے 100-200 ہوں گے. اللہ نے بہت رہیں گے. تو بولے پھر کیا ہوگا؟ بولے تم کو بیماری لگ جائے گی. پر اللہ کے رسول نے فرمایا وہن کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، تم کو لگ جائے گی، بیماری لگ جائے گی کمزوری کی. اللہ کے رسول نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا وہ وہن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے ایسی چیز جو لگ جاتی؟ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے نام پہ جینے والی وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم کو کمزور کر دیتی؟ وہ ایسی کون سی بیماری ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اصابکم الوہن. تو بولے اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہوتی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا تمہیں زیادہ عزیز ہو جائے گی اور موت سے تم لوگ کراہیہ ناپسند کرنے لگ جاؤ گے. دنیا عزیز ہو جائے گی. میرے دوست یہ دنیا یہی ہے، جو چیز بھی آپ کھانے کے، کپڑے کے، شو کے، دنیا کی دولت کی، پوزیشن کی، اپنی زندگی کی، عزت کی، نوکریوں کی، جابس کی، یہ جتنے باتیں کرتے دنیا کی باتیں. میں نہیں کہتا کہ آپ فقیر مت رہو، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پریفر مت کرو. آپ کا پریفرنس کوئی دوسری چیز ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. حب الدنیا، دنیا تم کو دنیا کے لیے جو گیا نا، مطلب آخرت از سیکنڈری. بھائیوں کا جھگڑا ہے پراپرٹیز میں، تو بھائی تھوڑا چھوڑ دینا یہ اللہ کے واسطے، یہ پریورٹی نہیں ہوتی. زبردستی کر کے، چالاکی کر کے، دھوکہ دے کے، ڈرا کے تھوڑا ایکسٹرا لے لینا، یہ دنیا ہے. تو ہمارا اسلام جو سکھاتا تھوڑا اللہ کے لیے چھوڑ دینا. میں پراپرٹی، میاں بیوی کے جھگڑوں میں بھی یہی ہوتا ہے. بیوی کو اپنے ڈیمانڈ چاہیے، ضرورتیں چاہیے، شو چاہیے، اور بھائی ہسبینڈ جو ہے نا کر نہیں سکتا، کر رہا ہے، پریشان ہے، تکلیف، جھگڑا ہے. تو بیوی کو آخرت بھائی چلو اللہ راضی ہے، جنت ہے، ہم لوگ عزت سے جیتے، وہ پریفرنس نہیں رہتا. یہ میں بہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. حب الدنیا، تو دنیا کی محبت. وہ کراہیت الموت، مرنا نہیں چاہتے ہم لوگ بہت زندہ رہنا چاہتے ہیں. جب ہم لوگ مرنا نہیں چاہتے تو پھر سارے دنیا والے ڈرانا جانتے ہیں. جو لوگ مرنا جانتے ہیں ان کو ڈرانے والے نہیں ہوتے اس دنیا میں. بہرحال دوستو اور بھائیو، میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ میرے نبی نے کہہ دیا تھا ہم سے کہ ہماری بیماری کیا ہے. تو ہم لوگ آج اگر ڈر رہے ہیں، اس لیے نہیں ڈر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اس لیے نہیں ڈر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں اسلام پہ عمل نہیں کر رہی ہیں، اس لیے نہیں ڈر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں دین سے دور ہو رہے ہیں. یہ فکر ختم ہو گئی نا ہم لوگوں کی. ہم کو ڈر یہ ہے کہ ہمارے جابس کا کیا ہوگا، ہمارے پراپرٹیز کا کیا ہوگا، ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، ہمارے اسٹیٹس کا وغیرہ وغیرہ کے پرابلمس آگے. اور یہ حب الدنیا ہے. یا جب دنیا کی محبت انسانوں کے دل میں بیٹھتی ہے تو وہ قومیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں، ذلیل ہو جاتی ہیں. تو یہ میرا سب سے پہلا اصول ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری کو، مجبوری کو دیکھ کے رونے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رونے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، انہوں نے دعا، اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ دعا کر دیجئے کہ کافر لوگ، یہ لوگ اتنی نعمتوں میں، اتنے خوشیوں میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى علیکم ان تفتح علیکم الدنیا. ارے بابا عمر، میری امت کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، گھومنے کے لیے کم ہوگا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. مجھے فقیری کی فکر نہیں ہے میری امت کی. مجھے فکر ہے میری امت کی کہ ان کے پاس دولت آ جائے گی، پیسہ آ جائے گا، پوزیشنیں آ جائیں گی. ان تفتح علیکم الدنیا فتنافسوا، تو اس کے اندر مقابلے میں پڑ جائیں گے وہ لوگ. جب دنیا کے مقابلے میں پڑ جائیں گے تو اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تیرے پاس گاڑی، تیرے پاس کپڑے، تیرے پاس پوزیشن، تیرے پاس اسٹیٹس، تیری شادی، میری شادی، یہ سب چل پڑے گا تو اس کا تو کوئی حد نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، اور ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے کیا کریں گے؟ مقابلہ اللہ کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے. تو پھر تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو میرے دوست، یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھا، آپ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ ہمارا مسئلہ دنیا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ آخرت ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو ہمارے پاس آزمائشیں آتی ہیں، آنے دیجئے. وہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. کیوں آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بولا نا کہ آپ بولے میں مومن ہوں، اللہ میں تیرے لیے جان دیتا ہوں. ایک بندہ بولا میں نہیں دیتا ہوں، تو کیسا معلوم ہونا کہ آپ سچے ہیں، آپ پکے ہیں؟ اور میرے دوست کرسچنس، یہ میں آپ کو 80 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، لیکن حالات بدل گئے. اب 80 سال پہلے ایسا ہوا
کہ مسلمان جو ہے نا 17ویں صدی عیسوی یعنی 1700 ایئرس میں کیا ہو گیا، ٹیکنیکلی اور پولیٹیکلی پیچھے ہونے لگے. تو کرسچنس افریقہ پہ پورا قبضہ ہو گیا فرانس کا، ساؤتھ امریکہ پہ پورا قبضہ ہو گیا اسپین کا، ایشیا پہ پورا قبضہ ہو گیا برطانیہ کا، برٹشرس سب جگہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب میں سب، فرانس. تو یہ لوگ بولے کہ پولیٹیکلی جب قبضہ ہو گیا تو ان کے جو پوپ تھے، ان کے جو فادرز تھے، ان لوگوں نے اسلام کے خلاف میں لکھ کے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو سب کو کرسچن بنا دیں گے. بہت کتابیں لکھی، بہت ڈیبیٹ ہوئے، انڈیا میں بھی ہوئے، بہت ڈیبیٹ ہوئے. 47 سے پہلے کی ہسٹری پڑھیے آپ لوگ، بہت ڈیبیٹ ہوئے. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو کرسچن بنائیں گے. 200 سال کے نتیجے میں دے ور ویری ویری سکسیسفل فیلیئرس، بہت زیادہ ناکام ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ لوگ پورا انٹرنیشنلی بلا کے میٹنگ کر کے پوچھے کہ بھائی آخر کیا مسئلہ ہے؟ مسلمان تو ایک سیکنڈ میں، ایک سال میں ایسا کرسچنوں کو کنورٹ کر دیتے تھے، معلوم نا آپ کو، ایجپٹ، سیریا سب کنورٹ ہوئے نا. تو یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنا پورا گورنمنٹ پہ، دولت پہ قبضہ کر کے، یہ سب گورنمنٹ کے نہیں ہے اور کچھ بھی ویلیو نہیں ہے، یہ لوگ کرسچن کیوں نہیں بن رہے؟ تو بعد میں ریسرچ کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہم ان لوگوں کو اس وقت تک کرسچن نہیں بنا سکتے جب تک کہ ان کے پاس 3 چیزیں ہیں. ریسرچ کیا 3 چیزیں ہیں؟ وہ تو ہمیں مسلمان بھی ریسرچ نہیں کر رہے ہوں گے، وہ لوگ کر لیے تھے. بولے کہ جب تک ان کے پاس قرآن ہے ہم ان کو کرسچن نہیں بنا سکتے، جب تک ان کے پاس محمد کی زندگی اور محمد کا نام ہے ان کو کرسچن نہیں بنا سکتے، اور جب تک ان کے پاس کعبہ، ان کا قبلہ، ان کا سمبل باقی رہے گا ہم ان کو کرسچن نہیں بنا سکتے. یہ لوگ ایکسیپٹ کرے اس چیز کو. تو اس کے بعد سے ان لوگوں نے پلان کیا کہ مسلمانوں کو کیسے قرآن سے دور کیا جائے. تو عربی نکال کے پوری دنیا میں، انڈونیشیا میں جو ہے نا الفابیٹس عربی کے ہوتے تھے. اب ہم لوگ اردو لکھتے نہیں، اردو زبان کو دیکھو لکھنے والے ختم ہو گئے نہیں. تو اردو الفابیٹس کیا ہے؟ بیسیکلی عربک الفابیٹس ہے. تو اسی لیے یہ لوگ بہت کوشش کرتے چینج کر دینے کی، چینج نہیں ہوا تو اردو زبان کے دشمن کر کے اردو کو نکال دیا انڈیا سے. معلوم ہے آپ کو، ہماری جنریشن اردو بولتی لکھتی نہیں. تو ویسا ترکیہ کے اندر بھی اس کا جو الفابیٹس تھے وہ عربی کے تھے، اس کو انہوں نے انگلش میں کنورٹ کر دیا. آج ترکی لینگویج میں ABCDEFGH یوز ہوتی ہے. لینگویج از ترکی، لائک وی سے رومن، اردو. آج کل ہمارے بچے بھی اردو کس میں لکھ رہے ہیں؟ انگلش الفابیٹس میں لکھ دینا. وہ ترکیہ میں ہو گیا، انڈونیشیا میں ہو گیا، افریقہ کے بہت سے کنٹریز میں ہو گیا. اردو میں جو ہے نا گورنمنٹس نہیں کرے، مسلمانہ کر لیے. چلو بھائی کہاں کا لگا یا اردو سیکھنا، چلو الفابیٹس اردو کے. تو یہ ان لوگوں نے اس لیے کیا کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، اور ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے. جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، روزانہ کچھ تو پڑھنا چاہیے نا. 1 مہینے میں 1 دفعہ قرآن ختم ہونا چاہیے حدیث کے اعتبار سے. تو ٹھیک ہے 1 صفحہ ہی پڑھ لو نا ترجمے سے، مفہوم سے. اگر قرآن پڑھنے والے ہوتے ہم لوگ تو کبھی بھی ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہوتے، پریشان ہونے والے نہیں ہوتے، بے چین ہونے والے نہیں ہوتے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا نہیں ذکر کیا، بہت نبیوں کا ذکر کیا، بہت نبیوں کا ذکر کیا. اکیلے نبی تھے، 2 نبی تھے، تھوڑے لوگ تھے، آگ میں جلا دیے ان لوگوں کو. پھر بھی وہ لوگ ڈرے نہیں. بولے کہ کیا کرنا ہے، جل کے مرنا ہے نا، مریں گے آگ میں مریں گے، چلو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے آگ، رہنے دو. اولاد ابراہیم بھی تو ہے، نمرود اگر ہے تو اولاد ابراہیم بھی ہے، فرعون اگر ہے تو موسیٰ کی اولاد بھی ہے، ابو جہل ہے تو محمد کے ماننے والے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ محمد کے ماننے والے ڈرنے لگ گئے نا، یہ ہے مسئلہ، پریشان ہونے لگ گئے. موسیٰ کے ماننے والے مننے کے لیے تیار تھے. ابھی سناتا ہوں میں آپ لوگوں کو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کافروں کے، پیغمبروں کے اور کافروں کی جنگوں کے بعد، وقال الذین کفروا لرسلہم، جو لوگ اللہ پہ، رسولوں پہ ایمان لانے والے نہیں تھے ان لوگوں نے کہا، الذین کفروا لرسلہم، اپنے رسولوں سے کہا. کیا بولے رسولوں سے؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، انڈیا چھوڑ کے چلے جانا، نہیں تو پھر گھر واپسی.
سیدھا قرآن میں ہے وہ چیز کا ذکر، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم لوگ تمہارے کو ہمارے زمین سے نکال دیتے، ہمارے ملک سے نکال دیتے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، نہیں تو پھر ہمارے دین کو اپنا لو تم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں نہیں بول رہا، نبی کو بول رہا ہے کہ تمہارے سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ، نوح علیہ السلام، موسیٰ، ان کا بول رہا، ان کے لوگ کیا بولے؟ جھگڑا میرے دوست اندھیرے اور اجالے کا ہے، گمراہی اور راہ راست کا ہے، توحید اور شرک کا جھگڑا ہے، یہ رہے گا، یہ رہے گا، یا تو توحید رہے گی یا تو شرک رہے گا، کفر رہے گا، اور ازل سے ستیزہ کار رہا ہے، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، ابو لہب کی آگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ کی روشنی، نور، اور یہ نور اور یہ آگ کی جنگ تو رہے گی، ازل سے رہے گی اور رہے گی ہمیشہ۔ اگر نہیں رہے گی تو پھر اس دنیا میں جینے کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ خالی دنیا میں پوری عورتیں ہی ہوں گی تو کیا زندگی کا مزہ رہتا؟ خالی مرد ہی مرد رہے تو کوئی مزہ نہیں رہتا، عورتیں اور مرد رہیں گے تو مزہ رہے گا اس دنیا میں۔ ویسے ہی ابو جہل کی بھی اولاد رہے گی، ابو لہب کی بھی اولاد رہے گی، اور محمد، ابو بکر، عمر کی بھی اولاد رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دوسرے سے ظالم ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے، تو آزما، تیرا فن تو آزما، ہنر آزمائیں گے، فن آزمائیں گے، تیرا کام ماننا ہے اور ہمارا کام مننے کے لیے تیار ہے ہم اللہ کے لیے، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یا تو جئیں گے تو اسلام کے لیے، یا تو مریں گے تو اسلام کے لیے، یہ ہے۔ ظالم ہنر آزما، تو اپنا ہنر آزما، ابو لہب کی اولاد اپنا ہنر آزمائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اپنا ہنر آزمائے گی۔ لڑ سکتے ہیں تو جنگ بدر قائم ہوگی، جنگ احد قائم ہوگی، جنگ خندق قائم ہوگی، نہیں لڑ سکتے ہیں تو پھر ہمارے پاس موسیٰ کے ماننے والوں کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا، وہ بھی سنت ہمارے پاس ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جاتا، وہ بھی سنت ہمارے پاس ہے۔ اور اصحاب الاخدود، معلوم اصحاب الاخدود، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، گڑھے کھود کھود کے، نجران میں ابھی بھی موجود ہے گڑھے، بہت پہلے نے، تھوڑا پہلے، اللہ کے رسول سے 500 سال پہلے، ابھی بھی موجود ہے، گڑھے کھود کے ایمان لانے والوں کو جالتے تھے، آگ میں ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا گڑھوں پہ بیٹھ کے، اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، آگ جل رہی تھی اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، دشمنی یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں۔ قصہ یہ ہوا کہ وہاں پہ بادشاہ تھا نجران میں، یمن کے بارڈر پہ، سعودیہ کے ساؤتھ آف سعودیہ پہ، تو وہاں پہ ایک بادشاہ تو جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو وہاں پہ ایک بچہ آیا تھا، پھر وہ بچے کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، بچے کی وجہ سے۔ اس قصے میں بچوں کا بھی ذکر ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہے، مردوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ تفسیر میں جا کے پڑھ لینا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تفسیر میں بیان نہیں کر سکتا پورا قصہ، لیکن آپ لوگ جا کے دیکھ لو۔ ہوا یہ کہ ایک بچے کو بادشاہ بولا، جادوگروں کے ذریعے سے یہ بدماش لوگ زندہ رہتے، بدماشی دنیا میں جتنی رہتی، جادوگروں کو استعمال کرتے، دھوکے بازوں کو۔ تو جب بادشاہ حکومت کر رہا تھا تو وہ بولا کہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، تو بولا کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، کسی ایک ذہین چالاک بچے کو لے کے آؤ۔ تو وہ بچے کو لے کے آئے، تو وہ بچہ جب جادو سیکھنے کے لیے، یہ ٹرک سیکھنے کے لیے آ رہا تھا، تو جنگل میں سے گزرتا تو وہاں پہ چھپ کے اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بندہ تھا۔ وہ کرسچن تھے، ان لوگوں کو قتل کر دیتے تھے یہ لوگ، اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہاں سے ملاقات ہو گئی ان سے، تو وہ توحید سیکھتا تھا بچہ، تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ توحید صحیح ہے، یہ غلط ہے بادشاہ جو بول رہا۔ تو ایک دن بچہ بولتا بادشاہ کے سامنے، لمبا قصہ ہے، کہ وہ اللہ جس نے جو ہے نا میرے کو یہ چیز سکھائی، بولے میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ بولے ہاں، جو تجھے اور مجھے پیدا کیا۔ بولے جا کے بچے کو مار دو، مار نہیں سکتے، سمندر میں ڈال دو، بچ کے آ جاتا، پہاڑ پہ جا کے پھینک دو، وہاں سے بچ کے آ جاتا بچہ۔ تو بہرحال یہ واقعات کے بعد بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہے؟ بچہ بولا کہ ایک ہی طریقہ ہے، کیا ہے؟ بولے پورے لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ بول کے مارو تو میں مر جاتا ہوں۔
بچہ مر جاتا. بچہ تو مر گیا لیکن پورے بستی کے لوگ بولتے جس اللہ کا نام لے کے یہ مرا اس پہ ہم ایمان لاتے. آمنا برب غلام، یہ غلام کے اللہ پہ ہم ایمان لانے والے ہیں. سب لوگ ایمان لاتے. بادشاہ کا الٹا ہو گیا معاملہ، بولے سب کو جلا دو آگ میں. تو آگ جلنے لگی. ایک عورت چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کے آتی. تو بولے ایمان لاتے نے آگ میں ڈھکل دینا. تو عورت رک جاتی. تو بچہ بولتا، چھوٹا بچہ، 3 بچے جب معصوم رہتے، دودھ پیتے رہتے، بات کرتے، اس میں سے ایک بچہ رہتا، ایک عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک بچہ. یہ بچہ ماں تم ڈرو نہیں، کود جاؤ، یہ اللہ کی جنت ہے. تو وہ عورت کود جاتی بچے کو لے کے، سبحان اللہ، آگ میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ گواہ ہے، اللہ چاہتا ہے، ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے. باپ بچے کو مارتا. باپ اگر بادشاہ ہوتے دنیا میں، ہمارے ہندوستان میں، دنیا میں جب بادشاہ ہوتے تو چیف آف آرمی ان کا بیٹا ہوتا. آرمی لے کے جنگوں میں جاتا، وہ لڑتا. کیوں؟ چونکہ جب تک وہ بچہ آرمی میں جا کے لڑے گا نہیں، حکومت کرنا نہیں سیکھے گا. سو دے یوز ٹو لیڈ دا وارس. حالانکہ بادشاہوں کے بچے ہوتے. جب بادشاہوں کے بچے لڑنا چھوڑ دیے تو حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، ان کے ہاتھوں سے چلی گئی. تو میرے دوست، یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے یہ، کہ بندے جب تک تکلیف نہیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اونچے عہدے نہیں دیں گے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، ابراہیم علیہ السلام ملک چھوڑ دیے، ابراہیم علیہ السلام جنگل میں جا کے بیوی بچوں کو چھوڑ دیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے ذبح کر دیا. 1% بھی 0.1% بھی ابراہیم علیہ السلام کو امید نہیں تھی کہ ان کا بچہ بچ جائے گا. آنکھیں بند کر کے پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرے تھے. اسی لیے دوست، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، امتن قانتا. ابراہیم کو بولا کہ ایک امت ہے، بہت تعریف کی اللہ نے قرآن میں. انہوں نے پروف کیا، اس لیے نہیں کہ اللہ نے تعریف کیا، اس لیے کہ انہوں نے پروف کیا. تو اللہ نے وہ درجہ دیا ان کو. کیا ہم نے پروف کیا؟ کبھی بریانی چھٹی ہمارے اسلام کے واسطے؟ کبھی اسلام کے واسطے کبھی پسینہ ٹپکا ہمارا؟ کبھی اسلام کے واسطے کبھی اپنا خون ٹپکا کبھی ہمارا؟ دین کے واسطے کبھی کچھ پیسوں کا لاس ہوا اپنا؟ سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو. یہ لوگوں تو آگوں میں جلے، ہم لوگ کیا کریں؟ آگ میں جلنے کی تو بات دور کی بات ہے. کبھی ایک گلاس پانی کے لیے تڑپے ہم لوگ ایک دن اسلام کے خاطر؟ ایک نوالے کھانے کے لیے ہمیشہ یہاں تک فل رہتا. اللہ کے رسول تو 1/3 بولے، یہاں تو 2/3 کے اوپر رہتا یہاں پہ. پھر بولتے ہم لوگ اسلام اور دین اور اسلام اور دین. پتہ نہیں مجھے کوئی ہے یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا؟ اب تھوڑے بہت لوگ جو ریورٹ ہو جاتے ہیں وہ بیچارے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، ان سے تھوڑی قربانی ہو جاتی. لیکن اوورال جو بورن مسلم سے ہم لوگ جس اسلام میں ماں باپ جو مسلمان جن کے تھے، مسلمانوں کو پیدا ہوئے، کبھی سوچ کے اگر ہم خبر میں جانے سے پہلے 2 منٹ سوچ کے بول سکتے اللہ تیرے لیے میں نے یہ قربانی دی، اللہ تیرے لیے میں نے اس کی قربانی دی؟ بول سکتے؟ کچھ ہے قربانی ہمارے پاس؟ کچھ کھانوں کی قربانی، کچھ پانی کی قربانی، کچھ کپڑوں کی قربانی، اللہ کے واسطے، شوق کے لیے، مجبوری کے لیے نہیں. ایسا نہیں کہ جو ہے نا کوشش کرے نہیں ملا تو انگور کھٹے بول کے چلے گئے. ایسے تو لوگ بولتے نا کہ ایک مرتبہ پانی میں، ندی میں جو ہے نا لوگوں کا سامان بہہ کے جا رہا تھا تو کوشش کرے بچانے کی، جتنا بچ گیا. اس کے بعد بولے نہیں یہ اللہ کے واسطے صدقہ، نہیں بچا سکے تو. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جو نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ. صدقہ تو یہ ہے کہ آپ انت صحیح شہیح تأمل الغنى وتخشى الفقر. آپ اچھے ہیں، صحیح ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، پھر بھی آپ صدقہ کرتے. اس کو صدقہ کہتے. نہیں ہو سکتا اللہ کے راستے میں صدقہ. جتنا لے سکتے ہیں وصول کر کے، جتنا لڑ سکتے ہیں لڑنے کے بعد میں نہیں ہوا اللہ. ایسا نہیں ہونے والا ہے میرے دوست. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، عاد، موسیٰ، عیسیٰ کے قصے ذکر کرنے کے بعد علی العموم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. تم کو ہم ہماری زمین سے نکال دیں گے یا تو پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے وہ لوگ اللہ کے پاس. اللہ یہ ہمارے پاس موت کا ایک آپشن ہے
اور زندگی کا ایک آپشن ہے، موت تیرے نام پہ ہوگی اور زندگی کے لیے ان کے دین کو اپنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بولتے فَهُوَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کے دل میں بات ڈال دیے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. ارے فکر نہیں کرو تم لوگ، ظالمین کا انجام کیا ہے؟ تباہی و بربادی ہے، اللہ برباد. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم تم کو عزت دیں گے، تم کو ویلیو دیں گے. مِن بَعْدِهِمْ لمن خاف مقام وخاف وعید، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدے کیے. افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ پروف نہیں کر سکتے. ہم لوگ، ہمارے پاس 100% مسلمان ہونا، ہم لوگ نماز کے اندر ڈنڈی، بزنس میں ڈنڈی، والدین کے حقوق میں ڈنڈی، بیوی کے حقوق میں ڈنڈی، حلال و حرام میں تمیز نہیں. ہم لوگ روزانہ تھوڑا حرام تھوڑا حلال، ہماری زندگی مکسڈ ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ پیور زندگی چاہتے، پکا 100%. جب پکا 100% لیول کو پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں پھر دیکھ لوں گا. تب جو لوگ میرے چاہنے والوں کو، میرے لیے قربانی دینے والوں کو جو دشمنی کرتے ہیں، میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث میں، بار بار کہتے ہیں. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دوست تھوڑا سا قرآن روزانہ پڑھ لیتے تو پھر ہم لوگوں کو کبھی ڈر نہیں ہوتا، کبھی پریشانی نہیں ہوتی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ارے بھائی تم وعدہ کر دیے، اللہ میں مومن ہوں، مجھے جنت چاہیے، حور چاہیے، ایسے ایسے خوبصورت حور کہ او ماشاءاللہ ایک تھوڑی سی بھی اس کی ایک جھلک زمین پہ پڑ جائے تو پوری زمین روشن ہو جاتی، ماشاءاللہ. نہریں بہہ رہی ہیں دودھ کی اور ایسی ایسی چیزیں. اب فری میں چاہیے کیا ہم لوگوں کو وہ سب چیزیں؟ اللہ تعالیٰ بولے ایسا کیسا دیں گے بھائی؟ کچھ تو ویلیو ہے جنت کا. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت کا کوئی ویلیو ہے. تم لوگ پروف کرو کہ تم لوگ واٹس اپ نہیں دیکھیں گے، حرام نہیں دیکھیں گے، گانے نہیں سنیں گے، برائی نہیں دیکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو سب ختم کر کے اللہ کے لیے جو ہے نا ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں گے. پروف کرو نا. تم لوگ پروف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بولے میں تمہارے لیے دیکھ لوں گا، پورے تمہارے دشمنوں کو برباد کر دوں گا، تمہارا برا چاہنے والوں کو ختم کر دوں گا، تم لوگوں کو دنیا میں عزتیں دوں گا. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے وعدہ کرتے ہیں لا استخلفنہم فی الارض، زمین میں ان کو جو ہے نا پوزیشن دیں گے، عہدہ دیں گے. کن سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ؟ مومنین سے وعدہ کیے. پیسوں کے لیے خاندانوں سے جھگڑ لینا، ماں باپ سے لڑ لینا، رشتہ داروں کی یہ اختلافات اور دھوکہ جھوٹ ایسا بولنے والوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ نہیں کر دینا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرے ان لوگوں سے جو 100% ہے، 99% نہیں. ہم کو پروف کرنا پڑے گا صحابہ کے جیسا. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دیں گے. دیکھیے مدینے میں اللہ تعالیٰ کتنا آزمائے صحابہ کو، کتنا آزمائے، آزمائش. مدینے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن میں اذ جاؤکم من فوقکم، تمہارے اوپر سے بھی آئے، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے بھی آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. ہیبت میں پریشانی میں کیا ہوتا؟ بہت زیادہ انسان کو اگر موت، جنگ، بمباری ہو رہی، پریشان ہے تو اس کے آنکھیں جو ہے نا کنٹرول میں نہ رہتے، آنکھیں ایسا ایسا دیکھتے تھے. دیکھیں نا، معلوم نا آپ لوگوں کو، اس کو بولتے اللہ تعالیٰ زاغت الابصار، آنکھیں جو ہے نا پریشانی سے گھومنے لگی. وبلغت القلوب الحناجر، سانس رک جا رہی تھی، دل یہاں گئے، گلے میں آ گئے. یہ حال تھا کس کا؟ اللہ کے رسول کا، صحابہ کا اور مدینے والوں کا. ایسٹ سے، ویسٹ سے، نارتھ سے، ساؤتھ سے، ہر طرف سے جو ہے نا نجد سے یہودی آ گئے، غطفان آ گیا، مکے والے آ گئے، بنو قریظہ آ گئے، سب لوگ آ گئے، پورا مدینے کو گھیر لیے. کوئی امید نہیں تھی ان لوگوں کو. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. لیکن اس میں جو لوگ مومن تھے نا، یہ حالت ہو گئی تھی لوگوں کی. جو مومن تھے بولے یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے وعدہ کرے تھے، ایسا ہوگا بول کے اللہ بھی وعدہ کرے تھے، رسول اللہ بھی وعدہ کرے تھے کہ آزمائش ہوگی، ہر طرف سے لوگ آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے وصدق اللہ ورسولہ، اللہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان اور ان کا سبجیکشن ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کو سبمیشن جو ہے نا ان کا اور زیادہ ہو گیا.
یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہوگا، یہ آزمانے کے لیے ہمارے لیے، الا ایمان و تسلیما۔ اس وقت ایسی حالت 10-12 دن تک تھی مسلمانوں پہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مدد فرمائی، آندھی آ گئی اور پورے کافروں کے خیمے یعنی ٹینٹ پورے اڑ گئے، اس کے بعد بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد، آج کے بعد وہ پھر کبھی نہیں آئیں گے، آج کے بعد ہم لوگ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوست، یہ سچویشن سے گزرنا پڑا، ان حالات سے گزرنا پڑا، اور گزر کے ہی ہم پروف کر سکتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہ بابا تنگ آ گئے، ابا جان اللہ کی عبادت کرو، یہ پتھروں کی پوجا کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ ایک اللہ جو اس کو پیدا کیا، تنگ آ کے کیا بولے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ۔ باپ ابراہیم تیرا بہت ہو گیا، میں تنگ آ گیا، یہ لاسٹ وارننگ، آج کے بعد تو میرے کو بولا تیرے کو I will kill you stoning till the death، پتھروں سے مار مار کے مار دیتا ہوں تیرے کو، ایک مرتبہ مارتا نہیں، 10 مرتبہ مارتا نہیں، پتھر لے کے مارتے 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 تیرے کو مار دیتا ہوں۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، یہ جو ہے نا ان کے والد بولتے ہیں۔ خاندان والے کیا بولے، بستی والے کیا بولے؟ قالوا حرقوا، ارے کہاں کر لگا ہے، بک 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 بک، آگ جلا دو، آگ میں ڈال دو۔ قالوا حرقوا، آگ میں ڈال دو۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ایسا کر کے تم اپنے خداؤں کی مدد کر سکتے، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو۔ تو ان لوگوں نے وہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے اس آگ سے گزر کے، آگ کے دریا سے انہی راہوں پہ ہو کہ اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کی راہ میں کوئی کہکشاں نہیں۔ پھول بچھا کے نہیں رکھے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے میں، قالین بچھا کے نہیں رکھے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے میں۔ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کے راستے میں آپ کو قربانیوں سے گزرنا ہے، آپ کو آزمائشوں سے گزرنا ہے، آپ کو مصیبتوں سے گزرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا، میں چھوٹا چھوٹا بول کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مقابلہ ہوا تو جتنے جادوگر آئے سب مسلمان ہو گئے اور ان کے فالوورز مسلمان ہو گئے۔ آمنتم قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، میں بولنے سے پہلے تم لوگ مسلمان ہو گئے، میں خدا ہوں، میری عبادت کرنا، میرے سامنے سجدہ کرنا، اور تم لوگ اللہ کی عبادت، اللہ پہ ایمان لا لیے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہاتھ پیر کاٹ کے ڈال دوں گا تم لوگوں کے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، پھر اس کے بعد دیوار میں تم لوگوں کو کیلا مار کے لگا دوں گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لگائے تھے نہیں کروسیٹ، ویسا کروں گا، اصلبنکم، دیوار میں کیلا مار کے لگا دوں گا۔ کیا بولے وہ لوگ؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے، ہم تو ہمارے رب العالمین پہ ایمان لانے والے بن گئے ہم لوگ۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّكَ تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دنیا خراب کرتا تو ہماری، یہ جان لیتا تو ہماری تو ایٹرنل لائف ہے، پرماننٹ لائف ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جنت میں جانے والے، اس کو تو کچھ نہیں کرنے والا ہے نا۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کرنا ہے کر لے۔ میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے اولاد کو بٹھا کے اللہ کے رسول کے قصے سناؤ، صحابہ کے قصے سناؤ، موسیٰ کے، ابراہیم کے، نوح کے، عاد کے، صالح کے، سمود کے، یہ قصے سناؤ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ قصوں سے ہمارے بچوں کا ایمان تازہ ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، فری کی ہے جنت، آسانی سے کمرہ نہیں ملتا اس دنیا میں، آپ کو جنت چاہیے۔ کیسی ہے جنت معلوم؟ منیمم جنت، منیمم جو آخری آدمی جنت میں جاتا، اس کو یہ زمین سے 10 ٹائمز مور ملتا، زمین سے 10 ٹائمز مور منیمم آدمی کو۔ وہ جنت میں ہم کو جانا ہے، وہاں پہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا ہے۔ وہ جنت کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہم لوگ بورن مسلمس، ہم نے کیا قربانی دی، کیا تکلیفیں اٹھائی؟ تاریخ میں، قرآن میں بھرا پڑا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
میں آپ کو تسلی کے لیے بول دیتا ہوں یہ بات، اطمینان کے لیے، اس زمانے میں لوگوں کو آگ میں جلائے، یہ زمانے میں نہیں جلا سکتے، ہو گیا زمانہ۔ لوگ جو نا ڈر گئے آج کل، کان لے لیتے بیٹھتے بھائی پیسفل، پیس 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 کی بات کر رہے ہر لوگ، چونکہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہ رہا، تو ہم لوگ کیوں ڈرے؟ ہم لوگ بھی نہیں، دنیا والے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کر کے تنگ آ کے بولے ارے بھائی اب تک اب ہندو مسلمان کافر کرسچن بولتے بیٹھے تو اور ایک جنگ ہو گئی تو مصیبت، اسی لیے ورلڈ وار کے اندر وہ لوگ پاس کر لیے UN میں کہ کسی آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے، اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی کلر کی وجہ سے سبجوکیٹ نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا۔ ایوری ون ہیز دا فریڈم آف ریلیجین، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف رائٹس، یہ سب ہے، مان لیے لوگ۔ تھوڑا بہت بدماشی کہیں کہیں بیوقوف لوگ کر لیتے ہوں گے، لیکن دنیا ایجوکیٹڈ ہو گئی، دنیا یہ بولی کہ یہ چیز لڑنے کی نہیں ہے، کنونس کرنے کی ہے۔ یہ ہم لوگ 1000 سال پہلے بول دیے تھے، ہمارا قرآن میں لا اکراہ فی الدین، کسی کو مسلمان بننے کافر بننے کی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین لکم الرشد، ہمارا کام ایکسپلین کرنا ہے، لیکن یہ لوگ ڈر رہے، فریڈم دے دیا نا، آج تک لگا کے رکھے یہ فریڈم میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے بلکہ ڈر ہو رہا ان لوگوں کو، چونکہ کوئی بھی ریلیجن سچا نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ لیکن افسوس تو کیا ہے ہمارے مسلمانوں پر، یہ لوگ ہی پریشان ہیں اپنے اسلام سے، اپنے دین سے، ان لوگوں کو کچھ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ لوگ ہی نہیں سمجھ رہے اپنا دین کیا ہے اور اپنے دین کی اہمیت کیا ہے، رسول اللہ کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے رسول کے ٹیچنگز کیا ہے، پیارے نبی کے ٹیچنگز، ہمارا قرآن، ہمارا دین سارے انسانیت کے لیے مرسی ہے، رحمت للعالمین۔ تو اسی لیے میرے دوستو اور بھائیوں، آج سے فکر، پریشانی، ڈر، خوف مسجد والوں کا، سینٹر والوں کا، ماں باپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے دین کو سیکھیں، دین پہ عمل کریں۔ they must fight their desires، وہ لوگ گانوں کے نہیں ہونا، لڑکیوں کے نہیں ہونا، فلموں کے نہیں ہونا، گیمز کے نہیں ہونا، وہ اللہ کے ہونا، نماز پڑھیں گے، قرآن یاد کریں گے، حدیث یاد کریں گے، دے آر ڈیڈیکیٹڈ۔ جب وہ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بہت عزتیں دے گا، آخرت میں بھی ان کو کامیابیاں ہوگی۔ اور دنیا کے لیے ہم لوگ نہیں جیتے، آخرت کے لیے جیتے۔ دنیا تو یہ ہمارے لیے ایک مینس ہے، ایک ٹرانسپورٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جاتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ دوستو اور بھائیو، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو گیا، پہلا عشرہ ذی الحجہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اگرچہ کہ مسلمان اس کو توجہ نہیں دیتے، لیکن توجہ دینا چاہیے۔ جتنی عبادتیں یہ دن میں کی جا سکتی ہیں 10 دنوں میں، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، کرنا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سال میں کسی بھی دن کوئی بھی عمل کرو اللہ کو اتنا عزیز نہیں ہے جتنا یہ دنوں میں، تو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واکبر۔ اقیموا الصلاۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں، اہم اعلان یہ ہے حضرات، ہمیشہ مرکز السلام کی جانب سے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے الحمدللہ اجتماعی قربانی کے حصص اور شیئرز کا نظم کرتے ہوئے آ رہا ہے، جس میں الحمدللہ امسال بھی قربانی کے حصص اور شیئرز کا انتظام ہے۔ ایک گائے میں 7 حصے کے اعتبار سے ایک حصے کی قیمت ہے 3700 روپے کی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں، ہمارے پاس رسید بھی موجود ہے، جلد از جلد رسید حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جو حضرات قربانی کے حصے کے گوشت کو غربا تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا بھی ہمارے پاس نظم ہے۔ بیت السلام نامی شعبہ ہمارے پاس ہے، کئی غربا کے گھر ہمیں ماہانہ راشن پہنچاتے ہیں، اس طریقے سے گوشت کو بھی پہنچانے کا نظم بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرات آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینہ پہنچے، سب سے پہلا کام اپنے گھر سے پہلے مسجد کو بنایا۔
مسجد کو آباد کی، تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ مسجد کی بڑی اہمیت ہے اسلام نے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ حضرات یہ مسجد السلام جو شاندار بنی ہوئی ہے، یہ مسجد السلام ہے جس میں نمازیں ہوتی ہیں، ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، جس میں بہت سارے طلباء قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آئندہ مہینے سے جو ہے یہاں پر فل حفظ کا انتظام بھی کیا ہے، مدرسۃ السلام کے نام سے ایک ہاسٹل بھی یہاں پر قائم ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ مسجد جتنی عظیم الشان ہے اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ جیسے اہل خیر حضرات کی تعاون ہی سے ایسے مراکز، ایسے مساجد جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ یقین مانیے اور یقین رکھیے کہ آپ جتنا پیسہ اس میں لگائیں گے، اللہ کے راستے میں لگائیں گے، تو یہ کام جو ہے اور آگے بڑھے گا، یہ کام اور آگے بڑھے گا۔ ملک کے کونے کونے سے جو ہے بچے طلبہ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، ایک ایک بچہ یہاں پر ایک ایک حرف پہ قرآن کا پڑھے گا، اس کا مکمل ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک ایک آدمی جتنے سجدے اس مسجد میں کرتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو مکمل ملتا رہے گا۔ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہر ماہانہ، ہفتے میں جب بھی آتے ہیں، ماہانہ جب بھی آتے ہیں، آپ سالانہ کے طور پر بھی مسجد کے لیے تعاون کرتے رہیں، تاکہ ہمارا یہ کام جو ہے بہترین انداز میں آگے بڑھے، بہترین انداز میں ہم اور بھی دین کی خدمت کر سکیں۔ یہ کام جو ہے آپ حضرات کے ہاتھ میں ہے، آپ کے تعاون ہی سے، آپ کی خدمات سے جو ہے ہمارا یہ کار خیر آگے بڑھتا ہے۔ اس میں خواتین بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ خواتین سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات کا کام ہے، غلط سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ سے کہتے کہ اللہ کے راستے میں مدد کرو، تو خواتین سے بھی خطاب کرتے، تو بہت ساری خواتین ایسی ہوتی جو سونا پہنی ہوئی آتی تھیں، وہ تک اللہ کے راستے میں کاڑ کے دیتی تھیں۔ یہ تو جو ہے خواتین کے لیے بھی موقع ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دیں، خیرات کریں، یہی چیز ہماری قبر کو آباد کرتی ہے، ہماری جنت کو بناتی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ کے اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھ کر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔